بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تبصرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے نامور قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہ خاندان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرح پہلے سے ملک و سلطنت اور معاملات سنبھالنے میں نمایاں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں یہ تمام سردارانہ صفات اعلیٰ درجہ کی تھیں۔ آپ بہت حزم و احتیاط والے، خوب بردبار، معاف کرنے والے، دور اندیش اور با تدبیر شخص تھے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتظام و انصرام میں بڑے خوب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ہر شخص نے آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور آپ کی قابلیت سے دین اسلام کو خوب نفع پہنچا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں شام جانے والی فوجوں کے دستے کے امیر رہے، علاوہ عظیم فتوحات شام میں بطور مقدمۃ الجیش رہ کر خدمات انجام دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا امیر معاویہ کو اردن، دمشق اور شام کے دیگر ضلعوں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں پورے ملک شام کے والی بنے اور عالم اسلام کی خوب خدمتیں کی۔ ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کے ابتدائی دور میں بھی بلا اختلاف آپ وہیں کے ذمہ دار مقرر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، ان کا انتقام اور قصاص لینا تھا۔ اس نقطے پر حضرت معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں اختلافات پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ فوری قاتلین کو گرفتار کر لیا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ تھا کہ فی الحال حالات دگرگون ہیں، نئی بننے والی خلافت کو وہ استحکام حاصل نہیں ہوا کہ فوری طور پر اتنا بڑا کوئی قدم اٹھایا جائے، خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ ان سب باتوں پر اگر سمجھوتا بھی کر لیا جائے تو ابھی قاتلوں کا واضح علم بھی نہیں، کچھ وقت مل جائے، حکومت مضبوط ہو جائے، اس کے بعد سب سے پہلا کام یہی ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جاتا، مگر بعد کے حادثات اور علاقوں کی دوری نے اس قطرے کو کلزم بنا دیا اور بہت نقصان ہوا۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ دونوں حضرات کے یہ اختلافات اجتہادی نوعیت کے تھے، جس کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ اس میں حق سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا اور سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے۔ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ دونوں حضرات اپنی نیتوں میں 100% مخلص تھے اور دونوں عالم اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ بعد کے تمام بڑے بڑے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو عالم اسلام کا متفقہ خلیفہ مانا۔ تاہم آپ کے یزید کو ولی عہد بنانے جانے والے فیصلے سے بہت سوں کو اختلاف ہوا اور بعضوں نے تو صراحت کے ساتھ آپ سے اس معاملے میں اختلاف کر لیا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے، پولیس کے اعلیٰ افسر سے رپورٹ لیتے، پھر وزیروں مشیروں کی باری آتی اور ملکی امور پر گفت و شنید ہوتی۔ مختلف صوبوں اور ان کے ذیلی شعبوں کی رپورٹیں بھی لیتے۔ آپ نے مملکت کو 10 بڑے صوبوں یا حصوں میں تقسیم کر کے ان کے الگ الگ گورنر مقرر کر رکھے تھے۔ حکومتی ادارے اور شعبے نہ صرف منظم رکھے بلکہ ہمہ وقت یوں فعال کیا کہ اپنے کاموں پر ہر وقت الرٹ رہتے۔ یوں ہی دن بھر مصروفیت جاری رہتی، دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرتے، نماز ظہر کے بعد مسجد ہی میں جرگہ عام ہوتا، ہر شخص حاضر ہو کر اپنا مدعا اور مسئلہ بیان کر سکتا تھا۔ عصر کے بعد پھر مشیروں سے امور خلافت پر بات ہوتی، اسی طرح رات گئے تک اور عشاء کے بعد کھانے میں بھی یہی سلسلہ جاری رہتا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کے خصوصی کارناموں میں ڈاک کا نظام، بحری فوج، نئے قلعوں کی تعمیرات، پولیس کا محکمہ، نہروں کا جال، نئے بند تعمیر کرانا، نئے شہر بسانا اور اسلامی نو آبادیات قائم کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ آپ کے وہ کارنامے ہیں جو رہتی دنیا تک کے سیاستدانوں، حکمرانوں اور اہل انتظام کے لیے زبردست مشعل راہ ہیں۔ علاوہ ازیں ذمیوں کا خیال کرنا، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا، فوجیوں کے بال بچوں کے وظائف جاری کرنا اور ملک کے ہر خطے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو جانا بھی آپ کی خلافت کے قابل ذکر واقعات ہیں۔ اسی جہد مسلسل کا نتیجہ تھا کہ آپ کے زمانے میں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں کوئی جگہ بچی نہیں جہاں اسلام کے سفیر
داعی و مجاہد بن کر نہ گئے ہوں اور اسلامی قلم رو میں اضافہ نہ ہوا ہو۔ یقیناً آپ صحابی رسول ہیں اور مسلمانوں کے عظیمتوں والے سردار ہیں، لہٰذا اتنے بڑے آدمی کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا سوچئے، کل قیامت کا سماں ہے، روز محشر بپا ہے، اور مان لیا کہ حضرت معاویہ اپنی اجتہادی خطاؤں کے ساتھ پیش بھی ہوئے تو دوسری طرف ان کے نامہ اعمال میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرف صحابیت، رفاقت صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کی دعائیں ہوں گی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑ جتنی بیسیوں نیکیاں اور اچھائیاں بھی لائے، اور ہم کل روز قیامت یوں ہی تہی دامن خالی ہاتھ کھڑے ہوں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ان بزرگوں کا ادب اور ان کی عزت ہی ہمارا توشہ ہے۔